پاکستان کی آبادی کی اکثریت متوسط اور کم آمدنی والے گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، لیکن چند مٹھی بھر لوگ بڑے پیمانے پر دولت جمع کر رہے ہیں۔ گلوبل ویلتھ انڈیکس کے مطابق 2018 میں پاکستان کی ایلیٹ کلاس کی دولت اثاثوں سے مائنس قرض کی کل گنتی صرف 0.1% تھی۔ فوربس 2019 کی لسٹ میں ہندوستان کے 16 ارب پتی ہیں، لیکن ہمارے چند ہی ہم وطنوں نے اس لسٹ میں جگہ بنائی۔ ان کی مجموعی مالیت کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کے مشہور ترین 5 بلینئرز کے بارے میں ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل سلطنت میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، شاہد خان۔ ان کی کمپنیز کے نام فلیکسن گیٹ، جیکسن وائل، جیگوار، فلہام FC، آل ایلائٹ اور ریسلنگ ہے، اور ان کی کل مالیت $8.3 بلین کی ہے۔ شاہد خان پاکستان میں پیدا ہونے والے ایک امریکی تاجر ہیں جنہیں 2019 میں $8.3 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کا امیر ترین آدمی قرار دیا گیا ہے۔ 1950 میں پرورش پانے والے خان کا تعلق لاہور کے غریب گھرانے سے تھا اور وہ 1976 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے۔ ان کی پہلی نوکری ایک مقامی ریسٹورنٹ میں برتن دھونا تھی، جس کی قیمت صرف $1 فی گھنٹہ تھی۔ ایک بار جب اس نے اپنی کمپنی شروع کی تو مضبوط قوت ارادی اور کرشماتی شخصیت کے مالک شاہد خان نے کامیابی کی سیڑھیاں پھلانگیں۔ اس نے اپنی مرضی کے مطابق پک اپ ٹرکوں اور باڈی شاپ کی مرمت کے لیے 1978 میں 1 پیس کار بمپر بنانا شروع کیا۔ اس نے 2 سال بعد فلیکسن گیٹ کارپوریشن خریدی اور 1980 میں جس تنظیم میں وہ پہلی بار بطور انجینئرنگ ڈائریکٹر داخل ہوئے تھے، کمپنی کے پاس اب دنیا بھر میں 66 پلانٹس اور 24,000 سے زیادہ ملازمین ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ کی ٹیم سے NFL اور FC فلہام سے جیکسن وائل جیگوارز کے مالک 2019 فوربس ارب پتیوں کی لسٹ میں 61 نمبر پر ہیں، اور انہوں نے اپنے بیٹے ٹونی خان کے ساتھ آل ایلیٹ ریسلنگ بھی شروع کی ہے۔ نمبر 2، میاں منشا۔ میاں منشا پاکستان کے 10 امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ ان کی کل مالیت $2.7 بلین ہے۔ ان کی کمپنیز کے نام نشاد گروپ، MCB لمیٹڈ، آدم جی گروپ، نشاد چونیا گروپ اور DG خان سیمنٹ ہے۔ پاکستان کا پہلا ارب پتی 1947 کی ہنگامہ خیز تقسیم کے دوران پیدا ہوئے، جب ان کے والدین ان مسلم خاندانوں میں شامل تھے جنہوں نے ہندوستان سے پاکستان کا سفر کیا۔ 1951 میں نشاد ملز کے ساتھ ان کے والد اور چچا ٹیکسٹائل میں کود پڑے۔ میاں صاحب برطانیہ میں کالج گئے۔ گریجویشن کے بعد وہ خاندانی کاروبار میں شامل ہو گئے۔ اس کا نشاد گروپ اب پاکستان کے سوتی لباس کا سب سے بڑا کاروبار ہے، جیپ جیسے برانڈز کے لیے، اور ملک بھر میں سب سے بڑا نجی آجر ہے۔ یہ پاور پلانٹس، سیمنٹ اور انشورنس میں بھی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ بینکنگ میں اچھی شرط۔ مسلم کمرشل بینک نے 1991 میں ملک کی نجاکاری مہم کے دوران ایک متنازع بولی جیتی۔ وہ مسلم کمرشل بینک MCB کے مالک ہیں، جو ملک کے سب سے زیادہ منافع بخش نجی بینکوں میں سے ایک ہے۔ وہ لاہور میں قائم ملٹی نیشنل کمپنی نشاد گروپ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ نشاد گروپ نے پاکستان میں جاپان میں سے گاڑیاں اسمبل کرنے میں ہنڈائی موٹر کے ساتھ بھی تعاون کیا۔ اس کے علاوہ میاں منشا آدم جی گروپ، نشاد چونیا پاور اینڈ نشاد کمپنی، DG خان سیمنٹس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے بجٹ کی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں شمول بندرگاہوں اور توانائی کی پیداوار میں بھی انہوں نے اپنی موجودگی کا سرمایہ لگایا ہے۔ نمبر 3، سر انور پرویز۔ ان کی کل مالیت $4.6 بلین ہے۔ ان کی کمپنیز بیسٹ وے گروپ اور UBL بینکنگ ہے۔ سر انور پرویز پاکستان کے 10 امیر ترین آدمیوں میں شامل ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی بہت سے دوسرے کامیاب لوگوں کی طرح سراسر محنت اور خلوص کے ساتھ لکھی گئی ہے۔ وہ اپنی کامیابی کو 1% موقع، 99% نظم و ضبط اور دیانتداری سے منسوب کرتا ہے۔ انور پرویز 1935 میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ ایک کم آمدنی والے گھرانے کا حصہ تھے۔ وہ ننگے پاؤں اسکول جایا کرتے تھے۔ مکمل ہونے پر وہ سن 1915 میں 21 سال کی عمر میں برطانیہ چلے گئے اور بریڈ فورڈ میں بس ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ 5 سال تک ڈرائیور کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کے بعد اپنے خاندان کے دیگر افراد کو برطانیہ سے متعارف کرا سکے۔ کمپنی اسٹیل، بینکنگ اور فارماسیوٹیکل صنعتوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ UBL میں بھی ایک بڑا شیئر ہولڈر ہیں۔ سر انور $4.6 بلین کی کل مالیت کے ساتھ برطانیہ کے امیر ترین پاکستانی ہیں۔
برطانیہ میں 82 سالہ پرویز ایک بہت ہی نامور شخصیت ہیں۔ سر انور پرویز، جنہیں 1999 میں ملکہ نے نائٹ کا خطاب دیا تھا، وہ ہاؤس آف لارڈز کے تاحیات رکن بھی ہیں۔ اس نے اپنی سپورٹ اور کامیاب کاروباری طریقوں جیسے کہ سال کی EMM میں بزنس پرسنالٹی، بارکلیز بزنس اینڈ کامرس کوالٹی ایوارڈ اور شاندار بزنس اچیویم گروسر کپ جیسے کئی UK ایوارڈز بھی جیتے ہیں۔ نمبر 4، ملک ریاض۔ ملک ریاض کو تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے۔ پاکستان کے 10 امیر ترین افراد میں ملک ریاض کا نام شامل نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ ملک ریاض کی کل مالیت $1.5 بلین ہے۔ ان کی کمپنی بحریہ ٹاؤن ہے۔ ایک پاکستانی ریئل اسٹیٹ ٹائکون ملک ریاض بحریہ گروپ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ایک ناکام ٹھیکیدار کے ہاں پیدا ہوئے۔ اپنی کمپنی میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ملک ریاض میٹرک کے بعد اپنی تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہے۔ انہوں نے میٹرک کے بعد ملٹری انجینئرنگ سروس میں بطور کلرک کام کرنا شروع کیا۔ انہوں نے وہاں اپنے رابطے قائم کیے اور سسٹم کے ساتھ کام کرنا سیکھا۔ بعد ازاں انہوں نے 1995 میں حسین گلوبل کے بینر تلے کنسٹرکشن کمپنی قائم کی۔ ملک ریاض نے اپنے رابطوں کی مدد سے بحریہ سٹی کے نام سے معروف کمیونٹی قائم کرنے کے لیے پاکستان نیوی کے چیریٹیبل ٹرسٹ، جیسے بحریہ فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے، کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ سن 2000 کی دہائی میں پاک بحریہ نے پوری شیئر ہولڈنگ ملک ریاض کو منتقل کی تھی۔ نمبر 5، رفیق محمد حبیب۔ ان کی مجموعی مالیت $0.95 بلین ہے۔ ان کی کمپنیز کاروباری گروپ بہت سی کمپنیوں کا مالک ہے، جیسے کہ حبیب بینک لمیٹڈ، حبیب میٹرو، حبیب پبلک اسکول، حبیب یونیورسٹی، انڈس موٹرز کمپنی اور بہت سی دوسری۔ رفیق ایم حبیب $0.95 بلین کی مجموعی مالیت کے ساتھ پاکستان کے 9ویں امیر ترین آدمی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔